لیجئے صاحب، آج آپ کی ضیافت طبع کے لیے برطانیہ کے شاہی خاندان کے ایک سچے عشق کی کلاسیکی کہانی پیش خدمت ہے۔ دیوی اور سجنوں، بھائیوں اور بہنوں، مجھے امید ہے کہ آپ ان کہانیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، کیونکہ ان میں سے بیشتر کہانیاں تو سچی کہانیاں ہیں، اور یعنی مکمل طور پر یہ کہانیاں جو ہیں یہ لوک داستانیں بن چکی ہیں۔ اس میں ایسی کوئی کہانی میں نے شامل نہیں کی جو لوک داستان کا درجہ نہ رکھتی ہو یا کلاسیکی ادب میں اس کا شمار نہ ہوتا ہو۔ تو برطانیہ کے شاہی خاندان کی یہ کلاسیکی عشق کی داستان روزامنڈ اور ہنری دوم، بادشاہ ہنری دوم کے عشق کی کہانی ہے، جس میں کچھ حقیقت کچھ افسانہ شامل ہے۔ روزامنڈ کو اپنے بے پناہ حسن و جمال، چہرے کی مدحت و ملاحت کی وجہ سے دنیا کا گلاب بھی کہا جاتا تھا، یعنی روز آف دی ورلڈ۔ وہ انگلینڈ کے بادشاہ ہنری دوم کی محبوبہ اور داشتہ تھی۔ وہ 1150 میں پیدا ہوئی اور صرف 26 سال کی عمر میں 1176 میں سوکن والے حسد کے باعث قتل کر دی گئی۔ روزامنڈ لارڈ کلفورڈ کی بیٹی تھی۔ وہ 6 بہن بھائی تھے، 3 بہنیں 3 بھائی۔ اس کا بچپن کلفورڈ کیسل میں گزرا اور اس نے اپنی تعلیم آکسفورڈ کے قریب عیسائی راہبات اور ننوں کی خانقاہ گارڈسٹوف ننری میں حاصل کی۔ گارڈسٹو ننری۔ ہنری دوم 1133 میں فرانس میں پیدا ہوا۔ 56 برس کی عمر میں 1199 میں فرانس میں انتقال کیا اور فرانس کے علاقے انجو میں دفن ہوا، لیکن اس نے 1154 سے 1199 تک 35 سال انگلینڈ پر حکومت کی، اور اسے انگلینڈ کے ناپسندیدہ مگر گریٹ بادشاہ ہونے کا شرف حاصل ہے نا دلچسپ بات کہ ایک آدمی فرانس میں پیدا ہوا، فرانس میں فوت ہوا، فرانسیسی تھا، لیکن اس نے 35 سال انگلینڈ پر حکومت کی اور انگلینڈ کے ناپسندیدہ مگر گریٹ بادشاہ کا لقب اسے حاصل ہوا۔ اس کی ایک ملکہ ایلینور اور بے شمار داشتائیں تھیں، مگر اسے نہ بیوی سے اور نہ بیسیوں کنیزوں سے اتنی رغبت تھی جتنی اسے اپنی ایک محبوب داشتہ روزامنڈ کلفورڈ سے تھی۔ 1167 کے لگ بھگ روزامنڈ کی ملاقات بادشاہ ہنری سے ہوئی، ہنری دوم سے ہوئی، جو اسے دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا۔ روزامنڈ کلفورڈ کو دیکھتے ہی وہ اس پر فدا ہو گیا۔ وہ اپنے خاندانی پس منظر اور دینی تعلیمات کی وجہ سے بادشاہ سے کھل کر ملاقاتیں نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا وہ چھپ چھپ کر ملنے لگے۔ گویا عشق کی پابندیاں صرف عام لوگوں کے لیے ہی نہیں ہوتی، وہ ہنری دوم جیسے قاہر اور جابر بادشاہ کو بھی پابند سلاسل رکھتی ہیں۔ ہنری دوم کی بیوی ایلینور 15 سال فرانس کے بادشاہ لوئی ہفتم کی بیوی اور ملکہ رہی، اور 37 سال انگلینڈ کے بادشاہ ہنری دوم کی بیوی اور ملکہ رہی۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایلینور فرانس کے بادشاہ 15 سال فرانس کے بادشاہ کی بیوی رہی اور 37 سال انگلینڈ کے بادشاہ کی بیوی رہی اور ملکہ رہی، انگلینڈ کی ملکہ۔ گویا اسے فرانس کی ملکہ اور انگلینڈ دونوں کی ملکہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ لوئی ہفتم سے اس کی 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں،
मगर बेटा पैदा न करने पर 15 साल बाद उसे लुई हफ्तम ने तलाक दे दी और उसने 1152 में ही अपने कज़न और इंग्लैंड के बादशाह हेनरी दोम से शादी कर ली और उसे 5 बेटे और 3 बेटियां पैदा करके दी। उसके डर की वजह से हेनरी दोम उसके सामने दम नहीं मारता था और अपनी महबूबा से छुप छुप कर मिलता था, रोजामेंड से। उससे मिलने के लिए उसने अपने वुडस्टॉक महल से एक ज़मीन दोज भूल भुलैया जिसे लेबेरेंथ कहते हैं वो बनवाई, जिसके 150 दरवाजे या गुजरगाहें थीं और वो रोजामेंड से मिलने के लिए रोज़ाना इन भूल भुलैयों से गुजर कर बेलनहीम पैलेस के उस तालाब तक जाता जहां रोजामेंड उसकी मुंतज़िर होती। मलका एलिनोर को कहीं से इसकी भिनक मिल गई और उसने नहायत चालाकी से एक धागा बादशाह के लिबास से बांधकर वो रास्ता मालूम कर लिया और एक दिन जाकर दोनों को रंगे हाथों पकड़कर रोजामेंड की ऐसी दुर्गत बनाई कि वो क़यामत तक याद रखेगी। हत्ता के बादशाह को 1174 में खुद अपने इश्क का भांडा फोड़ना पड़ा और उसने अलल ऐलान रोजामेंड से मिलना शुरू कर दिया, जो 2 साल बाद 1176 में 26 साल की उम्र में रोजामेंड की मौत का बायस बन गया। मलका एलिनोर ने एक दिन रोजामेंड को गिरफ्तार करके हुक्म दिया कि वो या तो उसके हाथ में पकड़ा हुआ जहर का प्याला नोशे जहाँ कर ले या फिर मलका के हाथ में पकड़े हुए खंजर से मरने के लिए तैयार हो जाए, जिस पर रोजामेंड ने जहर के प्याले को तरजीह दी और जहर पीकर अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर दी। एलिनोर और हेनरी दोम के ताल्लुकात में कशीदगी की बहुत सी वजूहात में यकीनन एक वजह रोजामेंड भी थी। हेनरी दोम ने 1173 में एलिनोर को कैद खाने में डाल दिया, जहां वो 16 साल तक कैद रही और 1199 में हेनरी दोम की वफ़ात के बाद उसके बेटे बादशाह रिचल अव्वल ने उसे आज़ाद किया। देख लें, ये जो दास्तानें हैं ये सिर्फ हमारे मुग़लों तक और हमारे यहाँ के बादशाहों तक ही नहीं, वहाँ भी यही हाल रहा है कमोबेश।